بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک عدد معلوماتک وبارک وسلم۔ 15ویں فصل مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا بیان۔ جب 13ویں سال نبوت کے 13ویں سال بیعت عقبہ ثانیہ واقع ہو چکی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ فرمائے ہوئے 13 سال مکمل گزر گئے، اور ان 13 سالوں میں قربانی، مجاہدہ، سختی، تکالیف، مصائب، پریشانیوں کی انتہا ہو گئی، اور آپ طائف سے بھی ہو لیے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ منورہ کے جو رہنے والے باشندے تھے، جو بعد میں انصار کہلائے، ورنہ وہ یثرب کے باشندے تھے، اس وقت تک مدینہ نہیں کہلاتا تھا، یثرب کہتے تھے اس کو، یہ سے رے اور بے۔ تو یہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مختلف قبائل کے پاس جا کر دین کی دعوت پیش فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مختلف قبائل انکار بھی کرتے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال، 11ویں سال، 10ویں سال میں یہاں آ کر یثرب کے کچھ باشندے تھے جن کے خیمے تھے، وہاں جا کر آپ نے ان کو مینا میں دعوت دی، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ 6 کے قریب آدمی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، پہلی بیعت۔ اس کے بعد پھر اگلے سال وہ لوگ جب واپس آئے حج کے موقع پر، تو 70 کے قریب آدمی دوبارہ آئے، اور وہ 70 کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ آپ ہماری طرف اپنا کوئی معلم بھیج دیں جو ہمیں دین کی تعلیمات سکھائے۔ تو آپ نے صحابہ کی وہاں ذمہ داری لگائی اور ان کو بھیج بھی دیا۔ تو اس واقعے کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، یعنی دوسری بیعت جو ہی 72 آدمیوں کی، تقریباً 70-72 آدمیوں کی۔ تو اس کے بعد پھر اب مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں مسلمان ہجرت کر کے جا سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہجرت کی اجازت عطا فرما دی کہ اب جو بھی اپنا ایمان جان بچا کر یہاں سے جانا چاہے وہ مدینہ منورہ چلا جائے، یثرب میں چلا جائے۔ اور صحابہ نے خفیہ چھپ چھپ کے روانہ ہونا شروع کر دیا، کوئی کسی بہانے سے نکلا، کوئی کسی بہانے سے نکلا، کیونکہ قریش اور مکہ کے جو مشرکین تو ایسے ظالم تھے کہ ان کو یہاں بھی نہیں رہنے دے رہے تھے اور جانے بھی نہیں دے رہے تھے، یعنی اس قدر مخالفت شدید تھی۔ ورنہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ہمارا دین قبول نہیں کرتے تو جاؤ، جہاں تمہاری مرضی ہے جاؤ، جہاں کر رہو، ہمارا شہر خالی کر دو۔ لیکن وہ اتنے سنگ دل تھے اس معاملے میں کہ انہوں نے اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا۔ ایک دن سرداران کفار قریش، تو ہجرت شروع ہو گئی۔ اب جو ہے وہ ابو جہل کو اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ بھی اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل جائیں، تو ہمارے ہاتھ سے یہ سارا کھیل نکل جائے گا اور آگے جا کر پھر ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا، ابو جہل وغیرہ نے دار الندوہ ایک جگہ تھی جہاں ان کا کوئی جو قریش کے مشورہ اجتماعی کام کے سلسلے میں ہوا کرتے، گویا کہ وہ آج کی اصطلاح میں کہ ایک کمیونٹی ہال تھا ان کا، ایک دار الندوہ۔ تو خانہ کعبہ کے قریب تھا، ایک مکان تھا، وہاں وہ جمع ہو گئے، اور بہت زیادہ گفتگو وغیرہ، مشورہ مشاورت کرنے کے بعد کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، شیطان نے آ کر ان کو مشورہ دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک شیخ نجدی بن کر آیا، نجد کا رہنے والا بوڑھا اس کی صورت میں آیا اور کر کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں، اس پر عمل کر لو تو یہ کام تمہاری فکر ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ تم ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو آپ کو شہید کر دو۔ تو وہ کیسے کریں؟ کیونکہ بنو ہاشم جو آپ کا خاندان ہے وہ تو پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا کہ کس نے مارا ہے، اس کے ساتھ اس کی دشمنی ہو جائے گی، تو یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ کون کرے گا؟ جو کرے گا اس کے ساتھ پھر بنو ہاشم کی دشمنی ہو جائے گی۔
تو اس رسک کو مول لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا میں مشورہ دیتا ہوں کہ جتنے بھی قبیلے ہیں نا تمہارے، شاخیں ہیں قریش کی، آگے ذیلی شاخیں ہیں، ان سب میں سے کچھ آدمی منتخب کرو، 100 بندہ، 100 آدمی ان سب قبیلوں سے منتخب کرو، اور 100 کے 100 جا کر ان کو قتل کر دیں۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بنو ہاشم جو ہے اب سارے قریش سے تو لڑ نہیں سکتے، تو اس لیے وہ خون بہا پر آمادہ ہو جائیں گے، اور چونکہ 100 لوگ خون میں شریک ہوئے تھے تو سب پر ایک ایک حصہ آ جائے گا، تو خون بہا بھی آرام سے ہو جائے گا۔ تو اس تجویز کو جو وہاں کے جو کفار سرغنے تھے انہوں نے کہا ہاں یہ بہت کام کی بات تم نے کی ہے، یہی تو رائے جو ہے بہت اچھی ہے۔ اس پر ان کا یہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ طے پایا کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہو، اور سب مجتمع ہو کر رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا۔ عزب اللہ۔ بنو ہاشم سارے قبائل قریش سے طاقت و مقاومت نہیں رکھتے، ضرور خون بہا یعنی دیت پر راضی ہو جائیں گے، اور ہم لوگ بے تکلف دیت ادا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز سے مطلع فرما دیا کہ یہ لوگ ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور حکم ہوا کہ آپ مدینہ منورہ کو ہجرت کر جامع، آپ کو بھی ہجرت کی اجازت مل گئی۔ پہلے صحابہ کو ملی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ جب صحابہ اکثر و بیشتر جا چکے تھے پھر آپ کی ہجرت کا وقت آیا، تو آپ رات کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ مبارک گھیر لیا۔ کفار کو بھی بھنک پڑ گئی کہ آپ کی ہجرت کا ارادہ ہو گیا، آپ نکلنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رات کو ہم جا کر دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب وہاں سے نکلیں گے تو پلٹ پڑیں گے، حملہ کریں گے اور شہید کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں بھی موجود تھیں۔ یہ عجیب بات ہے، دیکھیں کہ جو یہ امانتیں کس کی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان بیچارے تو ویسے غریب نادار، ان کے پاس اتنا پیسہ ہی کہاں تھا کہ وہ امانتیں رکھواتے، اور جو تھے بھی تو وہ تو مدینہ منورہ جا چکے تھے، کچھ حبشہ چلے گئے، کچھ مدینہ منورہ چلے گئے، تو امانتیں کس کی تھی؟ امانتیں ظاہر ہے کہ یہ مکہ کے رہنے والے مشرکوں کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ان سے اقرار لیا تھا، کیف مجدتمونی اصادقا ام کاذبا، کہ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا نا تو پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے کیسا پایا تم نے؟ تو انہوں نے کہا ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو سچے ہی پایا، امین پایا۔ الصادق الوعد الامین، وعدوں کا سچا اور امانت دار۔ تو 13 سال کے مخالفت کے باوجود بھی، آپ کی جان کی مخالفت کے باوجود بھی، وہ لوگ اس یقین پر قائم تھے کہ آپ امانت دار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہٹ دھرمی ہے، یعنی جب آدمی سچا ہے، وہ سچی بات کہہ رہا ہے تو مانو، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیق بن گئے، تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے جو فرمایا بس حق ہے، سچ ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اپنی عقلوں کو بیچ میں نہیں لائیں گے، نہ ہی اپنے مفادات کو بیچ میں لائیں گے، جو ایمان ہمارے سامنے حقیقت کھل کر آئی ہے تو بس تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ اس چیز میں بیچارے مارے گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، سچے تو آپ ہیں لیکن بات سچی نہیں، یہ ایسی بات ہے، یعنی آپ تو بہت اچھے ہیں لیکن آپ کا یہ کام اچھا نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سچے ہیں لیکن آپ کی بات سچی نہیں۔ جب حضور کی ذات سچی ہے تو آپ کی بات سچی ہے، تو ذات کی سچائی کے آخر دم تک قائل ہیں۔ امانتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کو سپرد کی کہ یہ لو امانتیں، اور جن جن لوگوں کی ہیں ان تک پہنچا دینا، اور سپرد کر کے گھر سے نکل گئے۔ اور اللہ کی قدرت، جس کو خدا رکھے اسے کون چکھے، کہ کسی کو نظر نہیں آئے، وہ تلواریں لیے کھڑے رہے حتیٰ کہ آپ وہاں سے نکل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے، اور ان کے گھر تشریف لے جا کر ان کو ہمراہ لے کر نہایت احتیاط سے غار ثور میں جا کر آپ نے قیام فرما لیا۔ یہاں کفار نے گھر میں جا کر آپ کو نہ دیکھا، اب پریشان ہوئے، کہنے لگے رات کو یہیں تھے لیکن اب نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں دائیں بائیں جا کے تلاش کرو۔ تلاش میں مشغول ہو گئے اور تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچ گئے۔ اب یہ دیکھیے، یہ اللہ کے کارنامے ہیں، اللہ اپنی قدرتوں سے، اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کے اس منصوبے سے پہلے ہی آپ کو وہاں سے نکال دیتے، لیکن نہیں، منصوبہ بنا،
ننگی تلواریں لے کر لوگ جو ہے وہ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے اللہ نے نکال دیا، بغیر اس کے کہ کسی کو دکھائی بھی دیں، آپ کسی کو سجھائی بھی دیں، نکال دیا۔ تو اللہ کے کام وہی ہیں جو ان اسباب کے تحت نہیں آتے۔ اسباب کے تحت تو انسان کام کرتا ہے، اللہ کے کام اسباب کے تحت نہیں ہوتے، وہ ان اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، مسبب الاسباب ہے، اسباب کا بنانے والا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چلو آپ غار ثور میں تو گئے، لیکن غار ثور کے قریب تک بھی کفار نہ جائیں، یہ بھی ممکن تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے جو وہ کھوج لگانے والے ہوتے، کھوجی جنہیں کہتے ہیں، ان کو ساتھ لیا اور چلتے 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 غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اندر سے جو ہے اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایک خوف کی کیفیت، اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو کامیاب ہو جائے ہمیں تلاش کرنے میں۔ تو اس موقع پر فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی یہ نبی کا یقین ہوتا ہے کہ عین موقع پر دشمن اب سامنے آ گیا ہے، اب اس کے بعد کسر کیا رہ گئی پیچھے، لیکن پھر بھی فرمایا ان اللہ معنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا ان معی ربی سیہدین۔ بنی اسرائیل جب پہنچے سمندر پر اور پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے اور آگے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ انا لمدرکون، آپ نے تو ہمیں مروا دیا آج۔ فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، ان کا وعدہ میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راہ نکالیں گے۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ یعنی اسباب میں کچھ نہیں نظر آ رہا، اسباب میں تو موت نظر آ رہی ہے، آگے سمندر پیچھے فوج، تو موت کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ لیکن اس سبب جو نظر آ رہا ہے اس کے اندر سے راستہ پیدا کرنا، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے جو انسان کی سوچ سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ تو اب یہاں بھی اسباب کے درجے میں تو دیکھا جائے تو وہ جب اتنے قریب پہنچ گئے ہیں، اب یہاں سے کہتے ہیں اللہ عقلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، اس کو پردہ کہتے ہیں۔ اذا حل القدر عمی البصر، جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی جب فیصلہ آتا ہے کسی معاملے میں بھی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں آنکھوں کا اندھا ہونا، دیکھ رہے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد ان میں سے کچھ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ دیکھ لو، جب نشان قدم یہاں تک آئے ہیں اور نشان واپس بھی نہیں پلٹ کر جا رہا، ٹھیک ہے، بندہ پہنچا یہاں تک ہے، تب آگے چند قدم کا فاصلہ ہے، چند لمحوں کی بات ہے کہ چلو دیکھ ہی لو اندر جا کے، کوئی بیٹھا ہی ہوگا، لیکن یہاں اللہ نے پردہ ڈالا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کہ آنکھ پر پردہ ڈال گیا، آپس میں الجھ پڑے، کسی نے کہا دیکھ لو، کسی نے کہا چھوڑو، یہ سامنے تو جالا ہے، کبوتر جو ہے اس نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا ہے، تو یہاں کہاں سے کوئی بیٹھ سکتا آ کر، چھوڑو واپس چلو۔ آپس میں لڑنے لگ گئے اور وہیں سے واپس الٹے قدم ہو گئے۔ اب دیکھیے ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ ان کو پہاڑ کا راستے نہ سجھاتے، نشان قدم مٹا دیے جاتے، ختم کر دیے جاتے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا، رکھنے کے باوجود پھر جا کر ان کو بچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آپ کی حفاظت فرمائی۔ اور حفاظت کس چیز سے فرمائی؟ مکڑی کے جالے سے۔ حالانکہ مکڑی کا جالا وہ چیز ہے کہ اس زمین میں جب آپ کسی چیز کو اس کی بودا پن، اس کی کمزوری میں مثال دینی ہو تو کہتے ہیں مکڑی کا جالا ہے۔ یعنی یہ تو اتنا ہے کہ اس کو تو بالکل ایک پہلے دن کا بچہ بھی اگر ایک تنکا ہلکا سا لگا دے گا تو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی سہارنے کی، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں، جان کے دشمن سے حفاظت فرمائی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچے۔ آپ کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے جالا غار کے منہ پر بنا دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کر غار میں انڈے دے کر سینے شروع کیے۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہنے لگے اگر اس میں کوئی آدمی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا۔ یہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اصل میں یہ جو جالا تھا یہ غار پر نہیں تھا، ان کی عقل پر پڑا تھا، یہ عقل پر پردہ تھا جو پڑ گیا۔ تو اسی سے انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے تقدیر سے اور اس کی قدرت سے انسان باہر نہیں جا سکتا۔ اگر جا سکتا ہوتا تو یہاں کتنا فاصلہ رہ گیا تھا غار کے درمیان اور کفار کے درمیان، تو چلے جاتے، ٹرائی کر لیتے، کوشش ہی کر لیتے، کوشش کرنے میں کیا حرج ہوتی، لیکن نہیں،
اللہ کی قدرت کا ایسا نظام ہے انسان کے ساتھ کہ اس سے باہر جا ہی نہیں سکتا، کتنی ہزار کوشش کر لے نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی ناکام کر دیتے ہیں اور اس کو واپس ناکام و نامراد لوٹا دیتے ہیں۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہنے لگے اگر اس میں کوئی آدمی جاتا یا مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا اور کبوتر جنگلی وحشی جانور ہے اس غار میں نہ ٹھہرتا، کیونکہ جو گھریلو کبوتر ہوتے ہیں وہ تو انسانوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، لیکن جو جنگلی کبوتر ہے، جنگلی پرندہ ہے، وہ تو مانوس نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی وہاں ہے تو یہ کبوتر یہاں نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں پوری ریزن انہوں نے بنائی، عقل کے لحاظ سے استدلال ان کا پورا ہے۔ ادھر عقل ان کو لے کے آئی نشانات قدم پر، آگے عقل ہی ان کو روک کے کھڑی ہو گئی۔ ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا جالا بھی ہو اور انسان بھی یہاں ہو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبوتر نے انڈے بھی دیے ہوں، سی بھی رہا ہو اور اندر کوئی انسان گھس گیا ہو یا جا کر بیٹھا ہوا ہو، تو عقل ہی ان کو روک بھی رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عقل کے ہاتھوں انسان کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں، عقل کے ہاتھوں سے انسان کو رہنمائی بھی مل جاتی ہے۔ اس لیے عقل اصل میں نتائج تک اور مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہوتی، عقل تو ادھر بھی چل پڑتی ادھر بھی چل پڑتی ہے۔ عقل ہی ان کو غار کے دہانے تک لائی اور عقل ہی ان کو غار کے دہانے سے واپس لے کر چلی گئی۔ تو یہ عقل سے انسان کسی چیز تک نہیں پہنچتا، اصل میں خدا کی رہنمائی اور ہدایت ہی ہوتی ہے جو انسان کو کسی نتیجے تک پہنچاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ کوئی انسان تو غار میں نہ ٹھہرتا، یہ کہہ کر کفار وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محافظت کے لیے، حفاظت کے لیے مکڑی کا جالا اور کبوتر کے اس سے انڈوں سے ایسا کام لیا، حالانکہ کتنی کمزور بات ہے چیز ہے کہ صدہا آہنی اور جوانان جنگی اور قلعہ محکم سے نہ نکلتا، یعنی اتنی بڑی حفاظت کہ اگر وہاں 10-50 آدمی بھی تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے آپ کی حفاظت کے لیے تو کیا بچا سکتے تھے؟ نہیں، کیونکہ پیچھے پورا مکہ تھا، وہ تو صرف چند لوگ آئے تھے تلاش کرنے کے لیے، اگر ان کو یقین ہوتا کہ آپ یہیں پہ ہیں تو پورا مکہ پیچھے آ جاتا۔ تو اس لیے وہ حفاظت جو 100 آدمی بھی نہ کر سکتے، وہ حفاظت اللہ نے کہاں سے کروائی؟ مکڑی کے جالے سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔